الحمد لله الذي هدانا للإسلام وهدانا للإيمان حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اے میرے رب، میرے سینوں کو کھول دے اور ہماری زبان کی گرہ کو بھی کھول دے، تاکہ میرا قول جو ہے، میری تبلیغ جو ہے، میری تمام دینی بہنوں کو سمجھ آ سکے اور میں ان کو سمجھا سکوں. آمین یا رب العالمین. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری عزیز دینی بہنوں، میری پیاری بچوں، انا احبکم فی اللہ. آپ سب کو میں اللہ کے لیے بہت پیار کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو اپنی ان محفلوں میں قبول فرمائے کہ جن کو چاروں طرف سے فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ان کے شرکا کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل کرے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم سب تہ دل سے ہر بات کو سنیں، سمجھیں اور اس پہ عمل کرنے کی 100% کوشش کریں. امید ہے کہ کافی حد تک ہم عورتوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو گیا ہوگا کہ اولاد کی تمام تربیت کی ذمہ داری ہم سب عورتوں پر ڈال دی گئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، جو ہم سب کا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا حاکم ہے، وہ ہمارا معبود ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. اسی کا حکم اس دنیا کے ہر کونے میں چلتا ہے، ہر فرد پہ چلتا ہے، ہر شے پہ چلتا ہے. وہ اللہ جس کو کہ ہمیں جواب دینا ہوگا آخرت میں، وہ ہمارے ہر لمحے کا، ہماری صحت کا، ہمارے احکام جو ہم نے مانے کہ نہیں مانے، جو ہر چیز کا ہمیں اسے حساب دینا ہے. اور یہ حساب کب سے شروع ہوگا؟ ابھی ایک فرشتہ آیا اور کسی نے ہماری روح لی اور بس وہیں سے قیامت ہماری شروع. پھر ہم قبر میں جائیں گے، وہاں بھی حساب آخرت تک، یعنی حساب کتاب چلتا ہی رہے گا. اور پھر اسی حساب سے قبر کسی کا جنت کا باغ بن جائے گی اور کسی کا جہنم کا گڑھا. تو یہ بس زندگی تک ہیں ہم جو بھی عیش کر رہے ہیں، یہ چند دنوں کی جو دنیا کی زندگی ہے، بس اس کے آگے تو فنش. پھر تو ہمارا رزلٹ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا. جو شخص دنیا کو چاہے گا اس کو اللہ دنیا دے دے گا، اور جو شخص آخرت کو چاہے گا تو اللہ آخرت میں اس کے برابر ہی نیکی نہیں دے گا، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ کر کے دے گا. جیسا کہ سورہ شورا کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. جہاں اللہ تعالیٰ دیکھیں آخرت کو پہلے لاتا ہے. یہ نہیں کہ ہم دنیا میں پہلے، تو پہلے اللہ دنیا کو اللہ کہتا ہے جو کوئی آخرت کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے اس کے لیے ہم اس کی کھیتی کو اور زیادہ کر دیں گے. اور جو کوئی دنیا کی کھیتی، یعنی دنیا کی ترقی، دنیا کا مال و دولت، دنیا کی شہرت، دنیا کا اسٹیٹس چاہتا ہوگا، دنیا کا طلبگار ہوگا اور دنیا کا خواستگار ہوگا، تو ہم اسے یہی دنیا دے دیں گے. لیکن یہ بات یاد رکھو کہ آخرت میں اسے کچھ بھی نہیں ملے گا. جنت سے وہ محروم ہوگا، کوئی اجر و ثواب اس کو آخرت میں نہیں ملنے والا. تو اللہم لا تجعلنا منہم. ایسا نہ ہو، ہم لوگ ہمیشہ یہی دعا کرتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وہی لوگ بہتر ہیں جو یہ دونوں چیز کی دعا کرتے ہیں. جو دنیا کا صرف طالب ہوگا تو اللہ تعالیٰ دنیا اسے بہت دے دے گا، بادشاہ بنا دے گا، بڑی بڑی پوسٹوں پہ رکھ دے گا، بڑے بڑی عیش دے دے گا، لیکن آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملنے والا. تو اس لیے ہمیشہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے دعا کیا کریں. اور پھر سورہ شورا کی آیت نمبر 36 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. یہاں پہ اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لوگوں فما اوتی تم من شیء، جو مال و متا تم کو دیا گیا ہے اس دنیا کی زندگی کا،
یہ ناپائیدار ہے، یہ ٹیمپرری ہے، فائدہ اس سے کوئی فائدہ تمہیں نہیں ہے۔ جو کچھ فائدہ یہاں اٹھا رہے ہو اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نا، وہ اس سے کہیں بہتر ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ قائم رہنے والا ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہم اجلنا منہم، اللہ تعالی ہم سب کو ان میں شامل کرے کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور ان کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اس دنیا اور اس کی کمائی اور دولت کی ویلیو کو اور اس کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے بہت واضح کر دیا ہے کہ یہ مال اور اولاد جو صرف چند دنوں کے لیے دنیا میں امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے یہ تم کو عطا دیا، جو کیا ہے یہ یہاں پہ، یہ صرف امتحان کے لیے، یہ تم کو امتحان میں ڈال دیا ہے کہ دیکھیں تم میری اپنا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھیں تم میری اپنے خالق کی عبادت سے غافل تو نہیں ہو گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ تم شیطان کے جال میں پھنس تو نہیں گئے ہو۔ کبھی ہمیں خیال ہوا ہے، کبھی ہمیں حیرت ہوئی ہے اس بات کے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت نہیں، جن کو دی ہے دولت، تو وہ رات دن محنت کر کے ظاہر ہے اولاد کے لیے کماتے ہیں، کھلانا ہے، پڑھانا ہے، لکھانا ہے، یہ سب کرنا ہے، اور جمع کرتے رہتے ہیں مال و دولت، تو گنتے رہتے ہیں اسے کہ آگے اس کے لیے فیوچر بنانا ہے، اس کی بلڈنگ بنا لو، اس کی جائیداد لے لو، پراپرٹی کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ لیکن افسوس اور حیرت تو ان لوگوں پر ہوتی ہے، آپ سب نے بھی دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد بھی نہیں دی ہوتی، اور پھر نہ جانے وہ بیچارے کس مال و دولت کی کمائی میں مصروف رہتے ہیں۔ وہ قبر میں تو سبھی کو خالی ہاتھ جانا ہے، سب کے دونوں ہاتھ خالی ہوں گے، کفن کے باہر نکلے ہوں گے، ہے نا، تو کچھ بھی تو نہیں ساتھ لے جائیں گے۔ لیکن وہ بیچارے جن کو اولاد بھی نہیں ہوتی، وہ بھی اپنے ورثہ، دور دور کے عزیز اقارب، ان کے لیے شاید کماتے ہیں اپنا، پورا تھکتے رہتے ہیں پوری زندگی۔ اتنے اتنے بڑے بڑے بہت سے رچ لوگ ہیں جن کے پاس بڑی بڑی پوسٹ ہے، اس کے باوجود اتنا پیسہ بھرے جا رہے ہیں اور رات دن اسی دنیا کی کمائی میں لگے رہتے ہیں۔ کبھی ہم نے ان سے ظاہر ہے پوچھتا نہیں ہے انسان، لیکن دیکھ کے ہمیں سیکھنا، سبق سیکھنا ہے کہ دیکھو وہ بیچارے کتنے تھک رہے ہیں اور کس کے لیے کما رہے ہیں، نہ اولاد بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن مال جمع کیے چلے جا رہے ہیں، اور اس کا وجہ سمجھ نہیں آتی۔ لگتا یہی ہے کہ یا تو وہ دنیا میں اپنا اسٹیٹس بنا کے دکھانا چاہتے ہیں، شو آف کرنا چاہتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو کماتے ہیں اور پھر غربا پہ خرچ کرتے ہیں۔ ان کے لیے تو ظاہر بہتری بہتری ہے کہ ان کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا کہ مال اولاد میں بزی نہیں ہو، لیکن تم کماؤ اور پھر اللہ کے راہ میں خرچ کرو، وہ تو بہت خوش قسمت ہے۔ لیکن وہ جن کے پاس کہ وہ اللہ کی فکر بھی نہیں کرتے، اور پھر وہ کما کما کے جو اپنے اوپر لگاتے ہیں، اپنا محل پیلس بناتے ہیں اور پراپرٹیاں بناتے ہیں، بلڈنگز لیتے ہیں، اور یہ صرف اس لیے کہ ہمارا اسٹیٹس معاشرے میں بڑھے، لوگ ہماری وہ کریں، ان کو اپنے اصل خالق، اصل مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کا کہ حق ہے عبادت کا، اس کا کوئی احساس ہی نہیں ہوتا، وہ اسے پہچانتے ہی نہیں۔ تو کتنا افسوس ہوتا ہے نا، جیسا کہ اس کا اللہ کا حق ہے، اس عبادت کا حق ہم لوگ ادا نہیں کرتے۔ جن کے پاس مال ہے وہ بھی نہیں ادا کر رہے، جن کے نہیں ہے مال وہ بھی نہیں ادا کر رہے۔ تو ما قدر اللہ حق قدر ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا، اللہ کا جو حق ہے، قدر ہے، اللہ کی قدر جو کرنی چاہیے ہمیں، وہ قدر ہم نہیں کرتے۔ عبادت کون سی عبادت ہے؟ وہ عبادت جو کہ خالص اللہ کے لیے، جس میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی بت نہیں ہے۔ کسی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہر ایک پوچھتے رہتے ہیں، کوئی مال دولت کو پوچھ رہا ہے، کوئی کسی کے اسٹیٹس کو، کوئی کسی کے حسن کو، کوئی کسی، ہر ایک نے اپنے مختلف خدا بنا رکھے ہیں۔ مورتی کی عبادت کرنا عبادت نہیں ہے۔ عبادت یہ بھی ہوتی ہے نا کہ لوگ کسی کے مال دولت اسٹیٹس کو، اس کو بہت زیادہ اونچا سمجھ کے اس کے آگے جھکے پڑ رہے ہیں، اس کے آگے گر رہے ہیں۔ کوئی اپنے اولیاء کو بنا لیتا ہے اپنا وہ اللہ کی جگہ، اس کو اولیاء کو، کوئی پیر فقیر کو، کوئی داتا دربار پہ پہنچ گیا، بلے شاہ پہ پہنچ گیا، اجمیر شریف پہ پہنچ گیا، مطلب انہوں نے اپنا الہ بنا رکھا ہے بہت سارے۔ لیکن وہ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں جنہیں کہ ہمارے رب نے اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے چنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا شکر احسان ہے کہ جو اپنے رب کو پہچانتے ہیں اور اس کے پیغام کو خود عمل کرتے ہیں اور پھر آگے پھیلاتے ہیں، دوسروں کو جا کے بتاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل کر لے، جیسا کہ سورہ حج کی آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ یصطفی من الملائکة رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔
اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے. اللہ یستفی من الملائکہ، اللہ تعالیٰ ملائکہ فرشتوں میں، رسولم و من الناس، یعنی ان میں پیغام بھیجنے والا رسول جو ہوتا ہے اللہ ملائکہ میں سے بھی چنتا ہے اور من الناس انسانوں میں سے بھی. ان اللہ لسمیع بصیر، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس کو سب کو، ہر ایک کو سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یعنی اللہ ہم کو ہر ہر لمحے اللہ دیکھ رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں. ہم اس کے پیغام کو آگے پہنچا رہے پیغام کو آگے پہنچائیں گے کس وقت؟ جب ہم اس کو خود عمل کریں گے تبھی تو پہنچائیں گے نا. عالم اور بے عمل جو ہو اس کی بات کی کوئی قدر تو نہیں ہوتی ہے، اس کو تو کوئی نہ سنے گا، لوگ مذاق ہی اڑائیں گے نا. تو ایسا تو ہمیں نہیں کرنا ہے. ہمیں پہلے ہم جو علم حاصل کریں گے اس پہ ہم عمل کریں گے، پھر ہم اس کو آگے پہنچائیں گے. تو میری عزیز بہنوں، ہم سب کو اپنی اور اپنی اولاد کی اس طرح تربیت کرنی ہوگی اللہ کے حکم سے باذن اللہ، کہ ہم سب بھی اللہ کے چنے ہوئے لوگوں میں شامل ہو جائیں. اللہ نے جن کو چنا، یستفی من الملائکہ و رسولم من الناس، اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہم کو بھی تو ان لوگوں میں چن لے کہ جو تیرے دین کی تبلیغ آگے کرتے ہیں، جو تیرے دین کو آگے پہنچاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی گہرائیوں سے ہم سب آج دعا کریں یا اللہ تعالیٰ ہم خود اور اپنا عمل کریں اور اپنی اولاد کو اس قابل کر دیں کہ وہ آگے دین اسلام کی صحیح طور پہ تبلیغ کرنے والوں میں شامل ہو جائے. یہ والا دین نہیں کہ جو بدعت ہو رہی ہے کہ میلاد بیٹھ کے گا گا کے پڑھیں، جھوم کے قوالیاں ہو رہی ہیں اور تبلیغ وہ جو رایت کریمہ ہو رہی، یہ والا دین نہیں. اصل دین، اصل جو دین کا آپ سب کو پتہ ہے، وہ تو جب ابیدا وغیرہ کے اور ڈفرینٹ چیپٹرز میں یہ سب باتیں ہوں گی، لیکن ابھی فی الحال تو ہر ایک کو پتہ ہے. آج کل تو میڈیا نے اتنا کچھ اویئر کر دیا ہے ہم لوگوں کو کہ سب کو پتہ ہے کہاں ہم حق پہ ہیں، کہاں ہم باطل پہ ہیں، کہاں ہم مطلب غلط دین فالو کر رہے ہیں، کہاں صحیح ہے. یہ سب ہمیں پتہ ہو گیا ہے اب تو ہر ایک کو. بس ریمائنڈر ہوتا ہے کہ ہم ریمائنڈر کروانے والے بن جائیں. ہم ایسے بن جائیں کہ ہم اللہ کے دین کی صحیح طور پہ تبلیغ کر سکیں اور پھر اسی سے معاشرہ ہمارا سدھرے گا. تو آج ہم سب سے پہلے یہ سوچیں گے کہ کیا ہم لوگ روزانہ کوئی بھی کام بلا وجہ سے بغیر کسی ریزن کے کرتے ہیں، یا ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی اوپن یا ہڈن، کوئی نہ کوئی کھلا مقصد ہوتا ہے. ہر ایک کے پیچھے کوئی بھی چیز، کوئی مینوفیکچرر ہوتا ہے، کوئی مشین بناتا ہے، کوئی بنائے گا تو وہ کس لیے کرتا ہے؟ پیسہ کمانا اس کا مقصد ہوتا ہے. وہ محنت کرتا ہے، نئی نئی مشینیں بناتا ہے جس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے مارکیٹ میں، جس کا زیادہ اس کا پروڈکشن زیادہ کرتا ہے نا، وہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو ہر شخص اپنا فائدہ دیکھ دیکھ کے کرتا ہے. اسی طرح انسان جو ہے وہ بھی فائدہ دیکھتا ہے. وہ چاہے ماں باپ ہو، وہ بھی فائدہ دیکھتے ہیں کہ اس اولاد کو ہم پڑھا رہے ہیں لکھا رہے ہیں، بڑے ہو کے ہمارے بڑھاپے میں یہ کام آئے گا، تو وہ اس پہ انویسٹ کرتے ہیں. تو ان کو صرف یہ نہیں مال دولت والا انویسٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اگر آپ نے اس کو دین سکھایا، وہ انویسٹمنٹ آپ کو فائدہ کرے گی. تو اس لیے ماں باپ جو ہے اپنے فیوچر کے لیے سوچ کے کہ ہمارے بڑھاپے میں بچہ کام آئے گا، وہ اس کے لیے اس پہ انویسٹ کرتے ہیں. میاں بیوی ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں ہر طرح کا، تو وہ ایک دوسرے پہ انویسٹ کرتے ہیں. اور یہ اسی طرح سب کو کچھ نہ کچھ غرض ہوتی ہی ہے دنیا میں، تبھی ایک دوسرے پہ کرتے ہیں. لیکن جب اصل امتحان کا وقت آتا ہے تب سب کی پہچان ہوتی ہے کہ کیا واقعی میں یہ جو ہے انویسٹمنٹ ہمارا صحیح تھا. تو ہمارا امتحان کب آئے گا؟ جیسے ہی موت ہوئی اور نفسا نفسی کا عالم ہوا اور کوئی بھی اپنی نیکی دیکھنے کو، اس دن قیامت آئی تو کوئی نہیں دیکھ تیار ہوگا. اس وقت جب اصل ہم جب ڈھونڈیں گے نا کہ قیامت میں اب مر گئے، اب ختم ہو گئے، اب سب اپنے اعمال نامے لے کے وہاں پہنچے، تو جب ہم ڈھونڈیں گے کہاں ہے ہماری بیوی، کہاں ہے ہمارے بچے، کہاں ہے ہمارے یہ دوست احباب، یہ کہاں ہے، تو پتہ چلے گا سب چھپ رہے ہیں، سب چھپ کے بھاگ رہے ہیں. کوئی ہم سے ڈیمانڈ نہ کر لے، کوئی ہم سے ایک مانگ نہ لے ہم سے نیکی. جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے سورہ بس کے اندر یہ ہے کہ جیسے ہی فیضا جاتی ساخا، کہ جیسے ہی سور پھونکا جائے گا، کان کے پردے جس سے پھٹ جاتے ہیں، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ یا پھر مر من عقیر، جیسا قرآن میں ابھی سورہ ہے، یہ آپ سنیے تو پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں اس پہ انشاءاللہ. سورہ عبسہ کی آیت نمبر 33 سے 37 پہ. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم
هم يومئذ شأن يغنيه. دیکھیں یہاں پہ کتنی وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اس کو بہت غور سے سنیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو وارن کر رہا ہے کہ جن جن رشتوں سے پہ تم زوم کرتے تھے، گمان کرتے تھے، فخر کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، جن کے بغیر تم سے دنیا میں رہا نہیں جاتا تھا، جن کی وجہ سے تم اللہ کے احکام کی نافرمانیاں کرتے تھے کہ آج نیندیں خراب ہو رہی ہیں، ان کے لیے کھانا پکاؤ، ان کے لیے یہ کرو، ان کو تیار کرو، ان کے لیے شاپنگ کرو، دیکھ لو آج دیکھ لو کہ وہ سب تم سے دور بھاگ رہے ہیں، کوئی تمہاری پرواہ نہیں کر رہا ہے، تم آگ میں ڈالے جاؤ یا نہیں ڈالے جاؤ کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ تو اس آیت میں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، صاخہ کون سی ہے؟ وہ دوسرا سور، پہلا سور تو پھونکا جائے گا تو سب مر جائیں گے، سیکنڈ سور جب پھونکا جائے گا تو وہ کیسا ہوگا؟ کان پھاڑ دے گا، اتنی زور سے، ایسی چیخ کی آواز، صاخہ کہتے ہیں وہ چیخ کی آواز جو قیامت کے دن سب کے کان پھاڑ دے گی، ایسی آواز آئے گی۔ اس دن کیا ہوگا؟ بھائی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، انسان اپنی ماں سے دور بھاگے گا، باپ سے دور بھاگے گا، اور اپنی بیوی سے دور بھاگے گا، اپنے بیٹے سے دور بھاگے گا۔ جو دنیا میں آئی لو یو کر کر کے رہتا تھا، خلاص ختم، آئی قیامت، سب فنش۔ ہر شخص اس دن ایک خاص حالت میں ہوگا، ایسا سہما ہوگا، ایسا خوفزدہ ہوگا، ایسا اس کو بے پرواہ کر دے گا وہ دن، ایک دم انسان کچھ اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا۔ تو ایک دم اس دن کا بیان کرتے ہوئے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس دن ایسے ہوگا کہ لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنے کے اٹھائے جائیں گے، ہر شخص ایک دوسرے سے غافل ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو دیکھ نہیں رہا ہوگا۔ حضرت عائشہ نے جب ان سے سوال کیا کہ کیا سب ایسے نیکڈ ہوں گے، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا ہوگا، کسی کو فکر نہیں ہوگی۔ جیسے جانور آپس میں گھومتے رہتے ہیں نا، کوئی کسی کو دیکھتا ہے؟ کسی کو فکر ہی نہیں ہوتی، کوئی ننگا ہے دو ننگا ہے، کیا پہنے کیا نہیں پہنے، نہیں دیکھتا نا کوئی جانور۔ اسی طرح ہم لوگ انسان ہوں گے، تو ہم لوگ انسان کیسے ہوں گے؟ کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا، سب نیکڈ گھوم رہے ہوں گے، ننگے پاؤں، ننگے بدن، اور سب اپنے اعمال نامے کی فکر میں کہ کیا آتا ہے، کیا رزلٹ آتا ہے، آج یہ رزلٹ کا دن ہے، یہ قیامت کا دن ہے۔ تو سوچے اگر ہم نے اپنی اولاد کو وہ صحیح تربیت نہیں کی اور ہم اسی طریقے سے پہنچ گئے تو کیا ہوگا؟ ہم لوگ کا بھی انہی طرح سے حشر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو ایسی تربیت کرنے کا کیا فائدہ ہوگا کہ جس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سارے گھوم رہے ہوں گے، اس وقت وہ اولادیں جن کی آپ نے اسلامی طرز پہ تربیت کی ہوگی، جنہیں وہ بیٹا بیٹی جنہیں آپ نے حافظ قرآن بنایا ہوگا، جنہیں آپ نے عالم بنایا ہوگا، جنہیں آپ نے دین سکھایا ہوگا، یہ وہ اولادیں جن کی تربیت اسلام پہ ہوگی، وہ اولاد آپ کو ڈھونڈ رہی ہوگی، وہ کہے گی ہمارے والدین کہاں ہیں، آج ہم ان کی مغفرت کروائیں، آج ہم ان کے درجات بلندی کا سوال کریں گے اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ وہی اولادیں ہوں گی جن کی آپ نے دین پہ تربیت کی ہوگی۔ اگر ہم دین پہ تربیت نہیں کریں گے تو پھر ہمیں کون پوچھے گا؟ یہ بچے کوئی کام نہیں آئیں گے ہمارے۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، میری پیاری بچیوں، میری فیوچر کی مائیں جو یہ بننے والی ہیں، تیار ہو جاؤ، تم سب کو اس گھڑی کے لیے تیاری کرنی ہے، تیار ہو جاؤ اس دن میں جس دن کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ اس دن اس دنیا میں ہم آئے ہیں تو مسافر کی طرح آئے، مسافر کی طرح رہیں۔ یہ اس دنیا میں اپنے مقصد حیات کو یاد کریں، سمجھیں، اس کو سمجھ لیں کہ ہم گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، بس ہم بلا لیے جائیں گے، نہ جانے کس لمحے اللہ کے یہاں سے پکار آ جائے اور ہم چلے جائیں گے وہاں تو کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا مقصد حیات کیا ہے۔ سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں پیدا کیا جن و انسان کو سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہاں اللہ ہے حرف استثناء، یعنی اونلی فار، یعنی اونلی اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اس کی عبادت کرنا۔ ہمیں وہ عبادت کرنا ہے جیسا ہمارے خالق نے بتایا، جیسا ہمارے نبی نے بتایا۔ ہمارے خالق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ ہم صرف وہ عبادت کو قبول کریں گے، اللہ جو وحدہ لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ کہتا ہے تم واحد میری عبادت کرو گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، سنت کے مطابق کرو گے۔ ہم نے تمہیں گائیڈنس کے لیے کتاب دے دی، قرآن دے دی، قرآن کے ساتھ تمہیں رسول بھی دے دیا کہ وہ تمہیں اچھی طریقے سے ایک ایک بات سمجھائے گا۔
کہ کیا چیز شرک ہے، کیا بدعہ ہے، اس سے بچو اور خوشی خوشی سے اپنے آپ کو سبمٹ کر دو. اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو. اللہ نے ہمیں چاند سورج زمین آسمان پیڑ پودے جانوروں یا فرشتوں کی طرح نہیں بنایا جو کہ تعاون اور کرہن وہ اللہ کی عبادت کرے. یہ ایسے ہی بس زبردستی اللہ نے کہہ دیا، اور نہیں، اللہ نے ہمیں فری ول دی ہے. سبحان اللہ، اللہ نے ہمیں مجبور نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم ہمارے عبادت کا حق ادا کرو، فرض کو فرض سمجھو. تو آخر کیوں نہیں ہم کرتے؟ آخر ہم فرض کیوں نہیں ادا کرتے؟ جیسے ہمیں تو آزادی ہے. ہمیں دیکھیں، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمیں کوئی زبردستی کھینچ رہا ہے نہیں تم یہ غلط کام کرو؟ نہیں، ہمیں تو پورے نفس کو ہمارے آزادی دی ہے. اللہ نے چنو، تمہیں چاہیے تو شیطان کا راستہ چن لو، تمہیں چاہے تو اللہ کا راستہ چن لو. تو ہمارے رب نے، ہمارے مالک نے ہمیں چند دن نہیں، چند ہفتے نہیں، چند مہینے نہیں، چند سال نہیں، بلکہ ایک طویل عمر عطا کی ہے. اتنے سالوں میں سوچو سمجھو، اتنی لمبی عمر، اس پہ مشتمل ایک پوری زندگی دی ہے، اور ساتھ میں گائیڈنس دے دیا ہے، کتاب دے دیا ہے، قرآن دے دیا ہے، حدیث دے دی ہے، تفسیر بتانے کے لیے قرآن کی ساری چیزیں. قرآن خود تفسیر بتاتی ہے اپنی آیات کی جگہ جگہ. اس کو اسی لیے قرآن و حدیث کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک یہ پورا مینول ہماری تک پہنچا دیا کہ تمہاری زندگی کا اٹھنا بیٹھنا یہ سب چیز اس طرح سے ہے، اور یہی تمہیں اپنی اولاد کو سکھانا ہے. یہ تمہاری ڈیوٹی ہے. اولاد کی تربیت ہماری ڈیوٹی ہے، ہم عورتوں کی ڈیوٹی ہے، مردوں سے زیادہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن، اس مینول کی حفاظت تو خود کہا ہے. سورہ ہجر میں آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس قرآن کو پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ہم نے اپنے کو، جیسے کنگ لوگ اپنے کو کہتے ہیں نا، ہم یہ گرامر پڑھ کے آئی یو وی کر کے اس سے ہم نہیں سمجھ پاتے اتنا. اس کو اللہ، قرآن کی جو زبان ہے نا وہ بہت گہری ہے، بالکل بحر کی طرح. اتنی زیادہ اس کے اندر وہ ہے. اللہ تعالیٰ کی وہ کتنا عظیم ہے. اللہ کنگ ہے، وہ سارے کنگ کا، بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اس کی عظمت کو ہم پہچان نہیں سکتے. ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے غلام ہیں. کتنا زور دیا ہے اِنَّا، یعنی ہم کہہ رہے ہیں، نحنو اس کے مطلب بھی ہے اِنَّا بھی بے شک میں، بے شک ہم. اور پھر کہتے ہیں نحنو نزلنا، پھر نزلنا میں بھی آ گیا کہ بے شک ہم نے ہی یہ کتاب دی ہے، الذکر، یہ ذکر قرآن ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. کوئی بھی یہ نہیں اس کو ختم کر سکتا، کوئی چاہے بھی تو نہیں کر سکتا. اس کا لفظ ہیرا پھیری ادھر ادھر نہیں کر سکتا. اتنے حفاظ کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سما دیا ہے. وہ پوری دنیا کی ساری کتابیں جلا دی جائیں، چاہے اسلامک ہو، چاہے وہ دینی ہو، چاہے کچھ بھی، ایک قرآن صرف واحد ایسی کتاب ہے کہ وہ 1000 دفعہ لکھی جائے گی بغیر غلطی کے، بغیر پنکچویشن مارک کی، اس کی مسٹیک کے. یہ قرآن، اس کی حفاظت کی ذمہ داری تا قیامت اللہ ہی کے پاس ہے. تو اس لیے ہمیں تو فکر ہی نہیں ہونی چاہیے. ہماری کتاب ہی ایسی ہے کہ جو پوری ڈیوٹی ہمیں بتاتی ہے، اور اسی قرآن پہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے. تو یہ اس کے اندر اسی طرز پہ اس میں ہر چیز کا آپ کچھ بھی ڈھونڈیں گے تو آپ کو جواب مل جائے گا. جب بھی آپ کے دماغ میں کوئی بات آئے، ہر چیز، جنت کا، جہنم کا، کھانے پینے کا، والدین کے حقوق، دوست احباب کے حقوق، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے اور حرام کام نہیں کرنا ہے، اسلامک حدود اور فرائض، اور کمی زیادتی، قیامت کا ذکر، تو دنیا کا ذکر، تو شیطان کا ذکر، نبیوں کا ذکر، ہر چیز قرآن میں موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ خود اس کے دعویٰ کر رہا ہے کہ تم ایسی ایک سورہ، یا سورہ نہیں تو ایک آیت بھی کوئی بنا کے لے آؤ. لیکن آج 1400 سال سے زیادہ ٹائم گزر گیا ہے، کوئی یہ چیلنج کو قبول نہیں کر سکا، کوئی نہیں بنا سکا. کیوں؟ کیونکہ یہ کلام اللہ ہے. کلام اللہ سے کہیں مقابلہ ہی نہیں ہے. انسان کتنی بھی کوشش کر لے وہ نہیں بنا سکتا. تو آج ہم سب عورتوں کی کیا ذمہ داری ڈالی ہے اللہ نے کہ اپنی اپنی تم اولاد کی تربیت کرو. تمہیں سلیبس دے دیا گیا ہے، انتخاب تمہیں کرنا ہے، دنیا یا آخرت. دونوں میں جو کام آئے گا یہ قرآن ہے. اب اس کو کیسے کرنا ہے،
ہاؤ، ویئر، واٹ، یہ سارے دماغ میں سوال آتے ہیں نا ہم سب کے کہ والدین، تو والدین پہ حقوق ہیں یہ اولاد کے کہ ہم ان کی تربیت کریں، اور کیسی کریں؟ کیونکہ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں، ویسے تو ہر شخص مسلمان پیدا ہوتا ہے دین فطرت پہ، لیکن ہم لوگ کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے ماں باپ بھی مسلمان تھے، تو ہمارے لیے قرآن دیکھنا، حدیث دیکھنا کتنا آسان ہو گیا ہے، ہمارے پاس ساری چیزیں گھر میں موجود ہیں، صرف کھولنے کی دیر ہے اور کچھ نہیں۔ تو ہمارے والدین سے بھی سوال ہوگا، ہم سے ہماری اولاد کے لیے سوال ہوگا، کیونکہ مسلم و بخاری کی متفقون علیہ حدیث آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم سب جواب دہ کیسے ہوں گے؟ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر شخص با اختیار ہے، اور ہر شخص جس کے اوپر اختیار ہے اس کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو ہم سب صاحب اولاد جو بھی ہیں، اولاد کے حقوق کو اتنا آسان سمجھ لیتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی اتنی خاص بات ہی نہیں ہے، ہم نے اس کی ڈیوٹی کیا سمجھ رکھی ہے؟ صرف اتنا کہ بچہ پیدا ہوا، اس کے کان میں اذان دے دی، ایک کان میں اقامت کر دی، ہاں یہ مسلمان ہو گیا ہمارا بچہ۔ پھر بیٹھ کے ہم نے زیادہ اس سے اچھے ہوئے جن کو سمجھے، انہوں نے تہنیک کر دیا۔ تہنیک کیا ہے؟ کھجور کو منہ میں چبایا اور چبا کے بچے کے تالو میں لگا دیا۔ وہ تہنیک بھی بہت سے لوگ نہیں کرتے، ان کے نہیں پتا ہوتا۔ تہنیک کے لیے ہوتا ہے سالے کوئی آدمی ہو، اس سے کہا جاتا ہے تہنیک کر دے، تاکہ کھجور کو منہ میں چبائے تو اس کا سلائیوا بھی اس میں لگ جائے، اس کے بعد منہ میں میٹھا لگا دے بچے کے۔ تو یہ بچے کا پہلے اذان دینے کے بعد سیکنڈ کام یہ ہوتا ہے۔ پھر تیسرا کام ہم لوگ کیا کر لیتے ہیں؟ سنت کے مطابق اس کا عقیقہ کر کے نام رکھ دیتے ہیں۔ نام کتنے لوگ اصل میں اللہ کو پسند ہے؟ عبداللہ و امۃ اللہ، اللہ کی بندی، اللہ کے غلام، اللہ کے اس طرح اللہ کی بندی اور بندے، یہ اس طریقے کے نام اللہ کو پسند ہے، عبد الرحمن اور یہ سب۔ اور آج کل کیا ہوتا ہے، مولویوں نے کہہ دیا، کسی نے کہہ دیا، قرآن کھولا جہاں انگلی رکھو جو آ گیا اس پہ وہی نام رکھ دیا، نہ اس کے معنی سمجھیں گے، کوئی ورب ہے، کوئی پریپوزیشن ہے، نہ ناؤن بھی نہیں ہے، نام رکھ دیا۔ ایسے الٹی سیدھی حرکتیں آج کل چل رہی ہیں، اللہ بلا ٹے پہ پتہ نہیں کیا نام رکھے جاتے ہیں اور اسی سے پکارا جاتا ہے بچے کو۔ اتنی افسوس کی بات ہے، عقل بھی نہیں کہ اس کی میننگ دیکھ لو بھائی۔ تو اس طریقے سے کریں۔ خیر اب تو بہت ناموں کی لسٹیں آنے لگی ہیں، اب تو میڈیا نے بڑی آسانی کر دی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں، 7واں دن آ گیا، عقیقہ ہو گیا، عقیقہ کیا، بکرا ایک کیا، بیٹی کے لیے دو، بیٹے کے لیے کر لیا، یہ اولاد کا حقوق سمجھا گیا، ٹھیک ہے کر دیا۔ اب اس کے بعد کیا، عزیز اقارب کو کھلایا، دوست احباب کو، اچھا جو اور فقراء مساکین کو تو ہڈیوں والے اور گندے سے گوشت دے دیو، اور اچھا اچھے گوشت اٹھا کے اپنے فریزر میں جمع کر لیا۔ یہ سب حرکتیں ہوتی ہیں، سنت سے کچھ کام نہیں ہوتا ہے، سنت کی طرح کرنا چاہیے، اسی طرح ہم یہ سب نہیں کر رہے ہیں۔ سر کے بال کو ہے اتار کے، پھر اس کے بعد چوتھی چیز ہو گئی کہ ان کا بال کو چاندی کی وزن کے برابر صدقہ کر دیا۔ کچھ لوگ یہ بھی نہیں کرتے، اٹھا کے گٹر میں پھینک دیتے ہیں، گاربیج میں ڈال دیا بال۔ حالانکہ یہ ضروری ہے، یہ تمام چیزیں حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں والدین کے اوپر، ان کو کرنا ضروری ہے، اور سنت کے مطابق یہ سارے کام کرنا چاہیے۔ کیونکہ بچہ جو روتا ہے نا، وہ شیطان کیا کرتا ہے، اس کو بچے کو پوک کرتا ہے، وہ ٹچ کرتا ہے، اس کو احساس دلاتا ہے کہ دیکھو میں موجود ہوں تمہیں بہکانے کے لیے، اور اسی وقت بچہ چیختا ہے زور سے۔ تو کیونکہ اس نے دیکھا تھا نا، جب آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا تو اس میں دیکھا تھا آگے پیچھے سے ہول بنا ہوا ہے، تو ایک طرف سے وہ گیا، دوسری طرف سے نکلا، تو اس کو بڑی خوشی ہوئی، اچھا انسان تو اتنا کھوکھلا بنے گا تو میں تو اس کی باڈی میں گھومتا رہوں گا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا شیطان وہ خون کے اندر گردش کرتا رہتا ہے، تو وہ تو پورے باڈی کے اندر ایسے گھومتا رہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے بچہ آتا ہے تو سب سے پہلے وہ حاضر ہو جاتا ہے کہ یہاں بھی ادھر اذان دی گئی ہے، تو ادھر سے چل کے ہم اسے رلائیں اور وہ کریں، اس کو احساس دلائیں کہ میں بھی ہوں یہاں پہ، میں تمہیں بہکانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ تو یہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں، لڑکا ہوتا ہے تو ختنہ کر دیتے ہیں، اور وہ ختنہ لڑکیوں کا بھی کچھ ممالک میں ہوتا ہے، تو اس کو مسلمانی کا نام دے دیا کہ وہ مسلمان ہو گیا میرا بچہ، آج ختنہ ہو گیا نا، آج بہت اچھا مسلمان ہو گیا، یہ سمجھتے ہیں۔ پھر تو ایکسکیوز می، تو ہمیں یہ سب چیزیں کرنے کے بعد پھر بچہ کیا ہوتا ہے، وہ جو ہے ماں جو ہے 2 سال تک اس کو حکم ہے کہ بچے کو دودھ پلاؤ، اور یہ کس لیے پلایا جاتا ہے؟ تاکہ اس کے اندر ایک تو بانڈنگ پیدا ہوتی ہے ماں اور بچے کی،
بہت زیادہ کلوز اس کا ہوتا ہے. پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس سے امیونٹی اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے. جو لوگ ڈبے کے دودھ پلاتے ہیں ان کے بچوں میں اتنی الرجیز پائی جاتی ہیں. تو لیکن یہ سائنس اب بتا رہی ہے نا, اور یہ تو ہمارے نبی نے تو پہلے ہی بتا دیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خالق ہے, اس کو تو سب کچھ پتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پہلے ہی سے بتایا. لیکن کوئی اپنا فگر کی فکر کرتا ہے, کوئی اپنا کچھ ٹائم کی فکر کرتا ہے, اور فیڈنگ نہیں کرتے. مائیں جاب کر رہی ہیں, باہر نکل گئیں, تو وہ بچے کو فیڈ بھی نہیں کرتی. حالانکہ 2 ایئرس کا یہ حق بنتا ہے بچے کے اوپر کہ کم سے کم 1.5 سال تو ضرور ان کو فیڈ کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اب بچہ ہوا 2 سال کا, آپ کا ہونے لگا, بولنے کے قریب ہو گیا, بات کرنے لگا. تو پہلے جب چھوٹا تھا تو وہ منہ کھولتا ہے, کچھ کچھ آوازیں نکالتا ہے, تو اس کو اللہ اللہ کرنا اس کو سکھائیں. اس کو بچے کو پریکٹس ہو, کیونکہ بتایا تھا میں نے پچھلی دفعہ کہ وہ کل جب بچہ پیٹ میں ووم میں ہوتا ہے تو وہیں سے وہ سننے لگتا ہے. ماں اگر قرآن پڑھ رہی ہے, جو تلاوت کر رہی ہے, تو بچے کے دل میں پہلے ہی سے, ایک تو مسلمان تھا, دوسری وہ اس کی آواز سے واقف ہو جاتا ہے. پھر وہ باہر آتا ہے, تو اس کو آپ اللہ اللہ کرنا سکھائیں. پھر اور بڑا ہو, 2 سال کا ہوا, تو اسے لا الہ الا اللہ پڑھنا سکھائیں. پھر اس کے معنی بتائیں کہ لا الہ الا اللہ کے کیا معنی ہیں, کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس اللہ کے, اس کو بتائیں. یہ نہیں کہ بچے کو کچھ مطلب امپورٹنس نہیں اللہ کی بتائے اور اٹھا کے اسے پلے گروپ میں ڈال دیا, چھوڑ کے آ گئے کہ وہاں پہ پوئم سیکھ لے گا, سانگ سیکھ لے گا. پھر اسے سوئمنگ سکھا دو, ڈانس سکھا دو. 2 ڈھائی سال کے بچے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں, ماؤں کو اپنے کام ہوتے ہیں, ان کو اٹھا کے 2 ڈھائی 3 سال کے بچوں کو یہ ساری چیزیں سکھاتے ہیں. سوشل میڈیا پہ جانا, بیبیز جم بن گئے وہاں بھیج دیا, سوئمنگ پول پہ بھیج دیا, سوئمنگ سکھا رہے ہیں یہ سب, اور ماں اپنے آرام سے سو لے, آرام کر لے, یہ سب کر لے. یہ سب ہوتا ہے. پہلے زمانے میں بھی ہم لوگوں کے وقت میں بھی سکھایا جاتا تھا بچوں کو, لیکن وہ بھی 4 5 سال کی عمر پہ جا کے پھر ان بچوں کو ڈالا جاتا تھا. اور پھر اسکول میں ڈالتے تھے, نرسری وغیرہ میں, تو اس میں کیا پڑھتے تھے, بابا بلیک شپ ہیو یو اینی بول, یس سر یس سر, 3 بیگ فل, 3 بیگ فل ہو یا 1 بیگ, کیا فرق پڑتا ہے, کچھ نہیں. لیکن یہ سیکھ کے سمجھتے تھے, واہ بھائی ہمارے بچے نے بڑی انگلش بول لی, یہ سمجھ لیا. تو لیکن ایک چیز بڑی اچھی تھی, اس وقت ہم لوگ کو سکھاتے تھے نا, آپ سب کو یاد ہوگا, جو بوڑھے ہو رہے ہیں ہماری طرح, ان کو یاد ہوگا نا, ایک پوئم لوگ پڑھتے تھے, Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. یہ پڑھتے تھے نا, وہ کتنی اچھی چیز تھی کہ ہم بچے کو سوچنے پہ مجبور کرتے تھے کہ سوچو, یہ آسمان, یہ جو اوپر چمک رہا ہے, اس میں یہ ستارے کیسے چمک رہے ہیں, کس نے بنایا یہ. وہ بچہ سوچتا ہے, ہاؤ آئی ونڈر, مطلب وہ ونڈر کرتا ہے کہ تم ہو کیا, تم ستارے ہو, کہاں سے آئے ہو. اپ ابو دا ورلڈ سو ہائی, اتنا ہائی, اتنا اونچا وہ تھا, اس کے اندر یہ ڈائمنڈ کی طرح کیا چمک رہے ہیں. تو وہ اپنے کریٹر کی پہچان, اس کی بیوٹی, اس میں سوچ سمجھ, اس لحاظ سے یہ پوئم مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. یہ اس زمانے میں تھی, ابھی بھی کرنا چاہیے, اور بچوں کو سمجھانا چاہیے. اس سے بہت اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے, بچہ سوچتا ہے. تو اس ٹائپ کی چیز سمجھانے والی بچوں کو کرنا کوئی حرج نہیں ہے, یہ سب کرے. ضروری نہیں ہے انگلش ہو, عربک ہو, اردو ہو, کسی میں بھی سکھائیں. اچھا, اسلام میں تربیت کا کیا فائدہ ہے. بہت فائدہ ہوتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کی معرفت, اللہ تعالیٰ کی پہچان, یہ کرنا, یہ سب کیسے ہوگا. آپ نے دیکھا ہے, سبھی کو پتا ہوگا, سورہ لقمان, جو لقمان کون تھے. ایک کوئی کہتا ہے کہ وہ ایک سلیو تھے, کوئی کہتا ہے وہ ایک قاضی تھے, جج تھے داؤد علیہ السلام کے وقت میں, کوئی کہتا ہے ایک حکیم تھے وہ, اور کوئی مطلب ان کو کہتے تھے نہ صحابی تھے نہ نبی تھے. پھر بھی وہ اپنے بچوں کی کیسے تربیت کرتے تھے کہ ان کے تمام حکیمانہ الفاظ لکھے ہوئے کہ لقمان نے وصیت کی تھی اپنے بچے کو کہ اللہ کا شریک نہیں بنانا, والدین کے حقوق پورے کرنا ہے. اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے, اس بات پہ یقین. پھر نماز کا وقت آئے تو تمہیں نماز ٹائم پہ پڑھنا ہے. پھر امر بالمعروف تمہیں کرنا ہے, نہیں انل منکر سے بچتے رہنا ہے. مطلب یہ امر بالمعروف نہیں انل منکر ہمیشہ کرتے رہنا ہے, نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا. پھر اس کے بعد صبر کرنا ہے, ہمیشہ کوئی بھی مصیبت آئے اس پہ صبر کرنا. پھر اس کے بعد تکبر نہیں کرنا, کتنا بھی اللہ پیسہ دے, دولت دے, تمہیں تکبر نہیں کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد اسے بتایا درمیانہ روی اختیار کرنا, ایکسٹرا ویگنسی نہیں کرنا, پیسے کو اتنا فالتو نہیں خرچ کرنا. اور پھر اکڑ کے زمین پہ نہیں چلنا, جیسے قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ زمین پہ اکڑ کے نہیں چلو. تو ہمارے بچوں کو ہم کیا ایسی وصیت کرتے ہیں, کیا ان کے اندر یہ سب خوبیاں ہم لاتے ہیں. اس میں قرآن کی آیت نمبر 13 سے لے کے 20 تک, نہیں آیت نمبر 13 صرف ایک آیت ہے, تو اس کے اندر آپ دیکھیں لقمان الحکیم جو تھے, انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا بولا تھا.
قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. اور جب لقمان الحکیم وہ کہتے تھے، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا جب کہ وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، بے شک شرک جو ہے یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ لقمان علیہ السلام جو کہ ایک صالح انسان تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو اس وقت نصیحت کی کہ اللہ کو یہ چیز اس کی نصیحت پسند آئی کہ ان کے لقمان کے نام پر اللہ تعالیٰ نے ایک سورے کا نام رکھ دیا، سورۃ اللقمان۔ نہ وہ نبی تھے، نہ وہ پیغمبر تھے، نہ کچھ تھے، لیکن ان کے نام پہ ایک باقاعدہ سورے کا نام رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو رہتی دنیا تک یہ پیغام دیا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ظلم عظیم ہے۔ تو یہ سورہ لقمان سے یہ آتا ہے کہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تم لوگ اپنی اولاد کو بھی یہ بات بتاؤ کہ ظلم کیا ہوتا ہے، کسی چیز کو بے حد کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا، یا اللہ کا جو حق ہے اللہ کا پارٹنر بنانا بہت زیادہ ظلم ہے اللہ کے اوپر۔ تو اللہ واحد ہے، اس کی عبادت کرنا ہمیں ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر ہم ولی کو، پیر کو، یا نبیوں کو، یا فقیروں کو پکاریں، یا جنوں کو پکاریں مدد کے لیے، فرشتوں کو پکاریں، یا صالح اشخاص کو پکاریں، یا مورتی دیوتا اور دیویوں کو پکاریں، یا قبر والے مقبرے کے اندر جو دفن ہے ان کو پکاریں اللہ کے ساتھ، تو اللہ کتنا ناراض ہوگا۔ اللہ کے لیے اپنے مدد کے لیے پکارتے ہیں یا علی مدد، یا محمد مدد، یہ کرنا شرک ہے، یہ گناہ ہے، کبھی بخشا نہیں جائے گا انسان۔ اس کو سمجھ لیں ہم کہ وہ ہمارے مشکل کشا ہے، وہ ہماری ساری مشکلات کو دور کر دیں گے۔ اس کو ایسی باتیں کرنا اللہ پہ ظلم ہے، ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اس کے علاوہ اور کیا ظلم ہے؟ اسی کو تو کہتے ہیں قرآن میں ظلم عظیم، اور یہی شرک ہے جو کہ کبھی بھی معاف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ جو لوگ قبروں پہ جاتے ہیں، دیکھا ہے کتنے لاکھوں کی تعداد میں قبروں پہ ہیں، ہم لوگ کا فرض بنتا ہے جن کو پتہ ہے وہ جا کے شرک سے روکیں۔ کتنے لوگ ہیں جاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں اور ان کو شرک سے روکتے ہیں؟ نہیں، سب کو کہتے ہیں وہ اپنے اپنے حال میں خوش ہیں جو جیسے کر رہے ہیں۔ تو یہ بات ہمیں اپنے بچوں کو بتانی ہے کہ یہ شرک ہے۔ وہ ہم اپنے بچوں کے دل میں یہ ڈالیں کہ اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا معبود ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، ہم اسی سے محبت کرتے ہیں، ہم بندے اسی کے غلام ہیں۔ وہ ہمارے اعمال کو ہر لمحے دیکھ رہا ہے، ہر جگہ نوٹ ڈاؤن کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے نوٹ ڈاؤن کروا رہا ہے۔ اس طرح بچوں میں ایمان پیدا کریں، بچوں کے اندر تقوی پیدا کریں۔ بچپن سے ہی ایک بچہ اگر اپنی ابدیت کو سمجھے گا کہ ہمارا معبود ایک اللہ ہے، اس کی حقیقت کو سمجھے گا، حساب کتاب کے فلسفے کو سمجھ جائے گا کہ ہم دنیا سے مر کے جائیں گے تو اللہ کو ہمیں حساب کتاب دینا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بچہ گمراہ نہیں ہوگا، وہ گمراہ ہونے سے بچ جائے گا۔ تو اس لیے اس بچے کو ہمیں سب کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کریں کہ اسلام کیا ہے، اللہ کیا ہے، اس میں تقوی ایمان پیدا کریں۔ ہم خود اللہ سے دعا بھی کریں ان کے لیے اور اپنی کوششیں بھی کریں تاکہ ہمارا بچہ جو ہے صحیح اسلامک تربیت پہ آئے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 28 سے 29 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون۔ ٹھیک ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، اور تم میں سے ہر امت گھٹنوں کے بل گری پڑی ہوگی اس دن قیامت میں۔ تم انہیں دیکھو کہ گھٹنوں کے بل چلی آ رہی ہیں۔ ہر امت اپنے اپنے اعمال نامے کی طرف بلائی جائے گی، ان سے کہا جائے گا آج تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، آج تمہیں جزا ملے گی، سزا اور جزا جس دن ملے گی جو کچھ اعمال تم دنیا میں کرتے رہے ہو۔ پروف کے طور پر ہر شخص کے اعمال نامہ اس دن کھول دیا جائے گا۔ وہ عمل نامہ جس طرح کی PDF فائل کھول دی جاتی ہے تو ہر چیز سامنے آ جاتی ہے نا، اسی طرح عمل نامہ ہم سب کا کھل جائے گا، جسے کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکے گا
کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. اللہ تعالیٰ کہیں گے ہادہ کتابنا، یہ ہے ہماری کتاب، ینطق علیکم، یہ جو تم پہ پڑھی جا رہی ہے کتاب، ینطق علیکم بالحق، جو تم پر حق کے ساتھ بولے گی، کہے گی انا کننا نستنسخو، یعنی اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بے شک ہم لکھواتے جاتے تھے اس کتاب میں ما کنتم تعلمون، جو عمل تم کرتے تھے. وہ کتاب جو ہے وہ بولے گی پورا. اللہ تعالیٰ جس طرح ہے نا کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ بولنے کی قوت دے دے گا. تو سبحان اللہ، امیجن کریں کہ وہ کیسا سینیریو ہوگا جب کتابیں بول رہی ہوں گی، اس کتاب میں اسپیکنگ پاور ہوگی. اللہ تعالیٰ کن فیکون سے ان سے کہہ دے گا بولو، بتاؤ ان کو کیا کیا. ہماری پی ڈی ایف فائل جب کھلے گی وہاں اور وہ اپنا بول رہی ہوگی پکچر کے ساتھ، سارا کچھ ہمیں نظر آئے گا مووی کی طرح. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ دیکھ لو، یہ تم نے جو کرتے تھے. انسان ڈینائی نہیں کر پائے گا. وہ اللہ تعالیٰ کہے گا یہ تو ہم لکھواتے تھے، انا کننا نستنسخو، یعنی ہم لکھواتے تھے اس کے اندر حق کے ساتھ ہر چیز. اور ما کنتم تعلمون، جو جو عمل تم کرتے تھے اچھا یا برا جو بھی. تو وہ اسپیکنگ پاور اس کتاب میں آئے گی. جس طرح آپ نے سنا ہے نا مٹھیوں میں کنکڑیاں تھیں تو کلمہ پڑھی تھیں، یا پیڑ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہٹے تھے تو وہ رو رہا تھا جہاں پہ وہ خطبہ دیا کرتے تھے مدینہ منورہ میں. تو دنیا میں بھی دکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ کر کے کہ کس طرح سے وہ بولنے کی قوت، جس کو آپ کہتے ہیں کہ ان کی کیا نان لیونگ چیزیں ہیں، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بول کے دکھا دیا ہے پہلے بھی. اور یہی دکھایا ہے کہ یہ بتا دیا ہے قیامت میں بھی یہ ہوگا. یعنی اس چیز کو ہم اپنے بچوں کو شروع سے بتائیں، یہ تمام چیزیں بتائیں تاکہ وہ اللہ کی محبت کو بھی پہچانے اور اللہ کے عذاب کو بھی. یہ نہیں کہ ہمیشہ اچھا اچھا میٹھا میٹھا بتائیں، وہ نہیں، اس کو اچھی باتیں بھی بتائیں، اس کا عذاب بھی بتائیں اللہ کا، اس کو ڈرائیں بھی، اس کو بتائیں کہ جھوٹ بولو گے، نماز نہیں پڑھو گے، روزہ نہیں رکھو گے تو یہ عذاب بھی ہوگا، جہنم کی آگ بھی ملے گی. اور یہ سب جس طرح ماں ہوتی ہے نا بچے کو ڈانٹتی بھی ہے اور پیار بھی کرتی ہے. تو بچے کو کتنا بھی کچھ کرے، ڈانٹے مارے کچھ بھی ہو، بچہ دوڑ کے اپنی ماں کی طرف پلٹتا ہے، اسی سے آگے لپٹتا ہے. چاہے ماں 10 دفعہ مار دے لیکن وہ بچہ دوڑ کے آئے گا، اپنی ماں کو پیار کرے گا. اسی طرح اللہ تو 70 گنا زیادہ ماں سے پیار کرتا ہے نا. تو ہم لوگ کو جب ہم گناہ کریں کچھ کریں توبہ کریں، اللہ سے جا کے اب معافی مانگے، اس کے آگے جھک جائے، یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہمیں معاف کر دے. جتنی دفعہ آپ مانیں گے وہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، تواب ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں پلٹیں، اللہ معاف کر دے گا. دنیا ہی میں معافی مانگ لیں، دنیا میں اپنی ساری گناہوں کی معافی مانگ لیں، سجدے میں جائیں اللہ سے آگے، جب بھی کہیں گے اللہ آپ کو اتنا پاک صاف کر دے گا. آپ دیکھیں جب آپ دل سے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، آپ نماز کے بعد یا کبھی بھی، آپ کا دل کتنا ہلکا ہو جاتا ہے. جس طرح بچہ رو کے اپنی ماں کے پاس بالکل ہلکا ہو جاتا ہے، اسی طرح جب آپ اپنے رب سے اپنی توبہ استغفار کرتے ہیں اس وقت آپ کا دل بالکل ہلکا ہو جاتا ہے، لگتا ہے ہم آج ہی پیدا ہوئے ہیں. تو اس طریقے سے بار بار جائیں، خود بھی جائیں اور بچوں کو سکھائیں. جب آپ کریں گے تو آپ کے بچے بھی کریں گے. بچوں کی تربیت میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ ایمان اور عقیدہ، اور اس خشیت اللہ کی، الرحمن کی خشیت، ڈر، خوف، پھر اللہ سے رحم و مغفرت کی امید، رجا. یعنی یہ ساری چیزیں، اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت، اتباع سنت، یہ نماز روزہ ادا کرنے کی پابندی، بچپن سے یہ ساری عادتیں پکی کریں. یہ جب آپ یہ عادتیں پکی کریں گے، انہیں بتائیں گے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ اللہ کا حکم ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کو پیار کرتے ہو فاتبعونی، تو بس ہماری اتباع کرو. نبی نے ہمیں بتا دیا کہ جو جو وہ سکھا کے گئے، کہتے ہیں ہماری اتباع کرو گے تو پھر اللہ تمہیں بھی پیار کرے گا. تو یہ ہم اپنے بچوں کے دلوں میں ڈال دیں تاکہ وہ بچے پھر اسی طرح سے عمل کریں، تاکہ ان کی بھی آخرت بنے اور ہماری بھی آخرت بنے، اور ہم اپنی ڈیوٹی ادا کر کے اللہ کو بتا سکیں یا اللہ ہم نے یہ سب کیا تھا، اپنے بچے کو سمجھایا تھا، یہ کیا تھا، تو ہمیں اسی کا فائدہ بھی ملنے والا ہے. نماز کی عادت بچپن سے بچوں کو ڈالیں. بچوں کو یہ نہیں کہ بچے کو نیند آ رہی ہے چھوڑ دو اس کو، نماز نہیں پڑھ رہا، نہیں، اول وقت خود بھی نماز پڑھیں اور بچوں کو بھی عادت ڈالیں. اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ ہم اول وقت نماز پڑھ سکیں، اور اب اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اسی طرح. نماز کی عادت اگر پکی ہو جائے گی تو سب سے پہلا حساب کس کا ہے؟ نماز کا. بچوں کو بتائیں کہ سب سے پہلے پوچھا ہی جائے گا نماز. تو بچے اپنے ماں باپ کی نقل کرتے ہیں. آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اگر وہ ان کے بچے ماں باپ نماز پڑھتے ہوتے ہیں تو وہ بھی اپنی ٹوپی لے کے اور اپنا دوپٹہ لے کے بچیاں آ کے جان نماز بچھا کے نماز پڑھتی ہیں. کتنا شوق ہوتا ہے ان بچوں کو. اب اس چیز کو آگے بڑھانا آپ کا کام ہے.
ہمارا کام ہے کہ ہمارے بچے جب یہ کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں، تو یہ نہیں کہ ہم نے تھوڑے دن تو دیکھ لیا، انجوائے کر لیا، اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا. نہیں، نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق ہے. نماز جو ہے مومن کا ہتھیار ہے، یعنی شیطان سے بچاتی ہے. نماز جو ہے سورہ بقرہ جو پڑھتا ہے تو اس کے پاس شیطان نہیں آ پاتا. اسی طرح نماز جو ہے نہیں پڑھیں گے جو لڑکے لڑکیاں تو ان کا نکاح بھی آپس میں نہیں ہوتا. ایک اگر نمازی ہے دوسرا نمازی نہیں ہے تو نکاح جائز نہیں ہے. ہمیشہ نمازی کو ڈھونڈنا چاہیے. اسی طرح نمازی اگر نہیں ہے انسان تو اس کا نماز جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائی کہ جو نمازی نہیں تھا. اور اس کو مسلم قبرستان میں بھی دفن نہیں کیا جاتا. گڑھا کھود کے اس کا حکم ہے کہ کہیں بھی ڈال دو، دفن کر دو. تارک صلات کے لیے حدیث آتی ہے کہ تارک صلات کافر ہوتا ہے. تو اسی طرح مسند احمد میں آتا ہے اس کے لیے اولاد کے لیے کہ علموا اولادکم الصلاۃ، اپنی بیٹیوں کو بچوں کو نماز سکھاؤ. اذا بلغوا سبعا، وہ جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو سکھاؤ. وَاضْرِبُوهُمْ إِذَا بَلَغُوا 10، اور اس کے بعد ان کی پٹائی کرو اگر وہ 10 سال کے ہو رہے ہیں اور نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ، اور ان کو فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کے بستر کو علیحدہ کر دو. یہ بھی سکھایا ہے کہ 10 سال تک کے ہو جائیں تو ان کے بستروں کو الگ کر دو. یہ نہیں بہن بھائی سب ایک بستر پہ سو رہے، نہیں، الگ، ان کو الگ الگ کرو. یہ ٹریننگ آپ دیکھیے ہر جگہ حدیث یہ سب ہمیں ٹرین کرتی ہے. ہر چیز ہمارے پاس لکھی ہے، ہم خود اسے پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں ہیں. پھر بچوں کو آپ بچپن سے اذکار اور دعائیں یاد کرائیں تاکہ شیطان سے اپنی حفاظت کر سکیں. بچوں کو بتائیں لقمہ کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنا ہے، باتھ روم جاتے وقت کی دعا، نماز کی دعا، وضو کی دعا، ہر چیز کو سنت کے مطابق کرنے کی عادت ڈالنے. قرآن کو تجوید سے مخارج سے پڑھائیں کہ یہ نہ ہو کہ اس کے معنی غلط ہو جائیں. اگر آپ نے غلط تجوید سے غلط مخارج سے اسے سکھا دیا تو اس کے معنی ہی تبدیل ہو گئے تو آپ اتنی جگہ کفر کر دیتے ہیں بہت بڑا، جس کا بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے تلاوت کا حق ادا کریں، اس کو صحیح طرح سے صحیح مولوی صاحب کو بلائیں، ان سے سکھائیں. اور کتنے سارے بچے ہوتے ہیں، آپ خود بھی بہت سے لوگ بڑے لوگ بھی لیفٹ ہینڈ سے کھانا کھا رہے ہیں، بچوں کو بھی وہ فورک لے کے لیفٹ ہینڈ سے انگریزوں کی نقل کر رہے ہیں، لیفٹ سے کھا رہے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ رائٹ سے انہیں چاقو سے کاٹنا ہے، لیفٹ سے کھا رہے ہیں. آپ اپنے ہاتھوں سے کھائیں، رائٹ ہینڈ سے کھائیں جیسا اللہ کا حکم ہے. سیدھے ہاتھ سے کھائیں، شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے. تو ہر چیز آپ سکھائیں. کھانا پینا کھڑے ہو کر پانی نہیں پیئے، بیٹھ کے کھانا پینا جو کرنا ہے کھائیں. لاسٹ بائٹ تک اسے کھانے کو بالکل کلین کر کے پلیٹ صاف کر کے کھائیں. اور پانی کو آخر گھونٹ تک پیئے، آخر گھونٹ تک، کیا پتہ اسی میں برکت ہو نا، آخری لقمے میں کیا پتہ برکت رہ گئی ہو. تو اس لیے کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پلیٹ کو صاف کر کے پھر انگلیوں کو صاف کر کے اپنے منہ سے کلین کر کے کھاؤ. ایسے نہیں کہ گندی سندی پلیٹوں میں سارا چھوڑ دیا، شیطان آ کے اسے کھا رہا ہے، چاٹ رہا ہے، صفائی کر رہا ہے آپ کی پلیٹ کی، وہ نہیں کرے. اور یہ کوئی فیشن نہیں ہے کہ آپ نے گلاس میں جوس پیا اور نیچے تھوڑا چھوڑ دیا. یہ سب نہ جانے پتہ نہیں کس نے نکالا ہے. آخری گھونٹ تک اسے صاف کر کے پانی کو بھی پئیں، جوس کو بھی پئیں، کھانے کو بھی کھائیں. اور یہ تمام چیزیں اسلام ہمیں جو سکھاتا ہے وہ کریں، وہ اپنے بچوں کو سکھائیں. بچوں کو بچپن سے سچ بولنا سکھائیں. خود بھی آپ سچ بولیں، کبھی ان سے جھوٹ نہیں بولیں. یہ نہیں کہیں کہ گھر میں بیٹھے ماں باپ اور کہہ دیں باہر کوئی آیا نہیں ہے موجود، اس ٹائپ کی چھوٹی باتیں، یا فون پہ کہہ دیا ہم مصروف ہیں کچھ ہے. ہاں بتا دیں آپ مصروف ہیں تو کہہ دیں مصروف ہے، ٹائم نہیں ہے، یا کہہ دیں ابھی مل نہیں سکتے. لیکن جھوٹ نہیں سکھائیں. آپ جھوٹ سکھائیں گے تو بچوں کی عادت پکی ہو جائے گی، بڑے ہو کے وہ بھی جھوٹ بولیں گے. پھر ان کو آپ حلال حرام کا دیکھیں. یہ نہیں بسم اللہ پڑھ کے بغیر ذبیحہ مرغی کو کھا لیا. باہر ہے، ہم باہر کے ملکوں میں اب کیا کریں، کھانا نہیں مل رہا ہے، حرام حلال اٹھا کے کھا لیا، چلو بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں. یہ کوئی نہیں ہوتا. آپ کو ذبیحہ ضروری ہے، کھائیں. تو اس لیے اور پھر بڑوں کا ادب احترام کریں. بڑے آتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ ان کے لیے اٹھ کے بیٹھ جائیں، یہ نہیں لیٹے ہیں کہ لیٹے ہوئے. اسی طرح اپنا وعدہ پورا کرنا بچوں کو سکھائیں کہ جو آپ نے پرومس کی ہے ڈونٹ بریک یور پرومس. اپنی ہمیشہ وہ پوری پرومس آپ کو پوری کرنا، خود بھی کریں، آپ وعدہ خلافی نہیں کریں کسی کے ساتھ، اور بچوں کو بھی یہ سکھائیں. تو پیرنٹس جو خود عمل کریں گے تو بچہ خود بخود اسی عادت کو اڈاپٹ کر لے گا. تو اس لیے اپنی اصلاح پہلے کرتے جائیں تاکہ آپ کے بچے کی اصلاح ہو. تو یہ تمام چیزوں کو بہت غور سے دیکھیں. پھر ایک چیز ہے کہ اولاد کو اپنی بد دعا نہیں دیں. کبھی دعائیں ضرور دیں لیکن بد دعا نہیں، کیونکہ والدین کی دعا
اور بد دعا دونوں اللہ کے پاس بہت جلدی قبول ہوتی ہے. نہ جانے کون سے قبولیت کی گھڑی ہے، اس وقت آپ نے کہہ دیا منہ سے ایسا اور پھر بچے پہ عذاب آ گیا دنیا ہی میں. تو آپ اس کو کبھی دعا نہیں دے. دیکھیں کوئی غلط کام کرا تو اسے کہیں ہداک اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اور ہدایت دے کہ تم صحیح کام کر سکو، یہ ضرور کہیں. اسی طرح لڑکے لڑکیوں میں شروع سے حیا اور شرم کا احساس اجاگر کریں. یہ نہیں بتائیں، جانوروں کی طرح بے حس نہیں بنے ہوئے کہ وہ بے لباس گھوم رہے ہیں، ایسے چھوٹے چھوٹے لباس پہن کے جا رہے ہیں. ان کا ڈریس کوڈ اسلام میں بتا دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سطر ہے، کتنا چھپانا ہے مردوں کو، کتنا عورتوں کو، ساری لمٹس سب موجود ہیں ہمارے پاس. کتنا حصہ کن رشتوں کے سامنے کھول سکتے ہیں اور کتنا کور ہوگا، بالغ نابالغ کا فرق اور حرام حلال کا فرق، حجاب کا نقاب کا فرق، محرم غیر محرم کا فرق، چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی تمام ڈیوٹیز، تمام ایکشن، تمام اعمال کی گائیڈنس کے لیے قرآن اور سنت اللہ نے ہمارے پاس دے دیا ہے. اس کو پڑھنا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا ہم سب پہ فرض ہے. اور اس کے بعد اسی طرح سے اصلاح ہم اپنے بچوں کی کریں، اسی طرح سے سکھائیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ کہا ہے سنا ہے ان سب پہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے. آمین ثم آمین. آج تمام خیر کی باتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تھیں اور شر میرے نفس اور شیطان مردود کی طرف سے تھا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.